خوبصورت جزیرے میں تنہا بندر کی کہانی۔ بہت دور ایک سبز اور نیلے پانیوں والے سمندر کے بیچوں بیچ ایک جزیرہ تھا۔ سورج ہر صبح چمکتا اور اس جزیرے پر سفید ریت کو چمکاتا اور جزیرے کے ارد گرد سمندر کے پانی کو بھی گرم کرتا۔ اس جزیرے پر ناریل کے درخت لگے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کیلے کے بھی درخت تھے جو کیلوں کے گچھوں سے لدے ہوئے تھے۔ اور اس جزیرے پر پتہ ہے کون رہتا تھا؟ صرف ایک چھوٹا سا بھورے رنگ کا بندر جس کی دم بہت لمبی تھی اور اس پر بل بھی پڑے رہتے تھے۔ وہ چھوٹا سا بندر اکثر ساحل سمندر پر بیٹھ جاتا اور مایوسی میں اونچی آواز میں کہتا، میں کتنا اکیلا ہوں، کاش میرا بھی کوئی دوست ہوتا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی آواز سننے والا دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ ایک دن وہ یوں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بڑی ہی رنگ برنگی مچھلی نے پانی میں اپنا سر باہر نکالا اور اس سے کہنے لگی، آؤ میرے پیچھے تیر کر آؤ، میں تمہیں ایک ایسے جزیرے میں لے چلتی ہوں جہاں تمہاری طرح کے بہت سے بندر موجود ہیں، ان کی دمیں بھی تمہاری طرح ہی کی رہتی ہیں۔ بندر بہت افسردگی سے بولا، لیکن مجھے تو تیرنا نہیں آتا پیاری مچھلی، کیا تم مجھے تیرنا سکھاؤ گی؟ مچھلی بولی، کیوں نہیں، تم پانی میں چلنا شروع کرو، جیسے ہی میں کہتی ہوں ویسے ہی کرو۔ بندر نے مچھلی کا کہا مانا اور پانی میں اتر گیا۔ جب پانی گہرا ہوا تو مچھلی کہنے لگی، اب پانی زمین سے اٹھاؤ اور بازو ہلاؤ۔ بندر کی چیخ نکل گئی۔ وہ بولا، مجھے یہ کام بالکل پسند نہیں ہے، میں سارا گیلا ہو گیا ہوں۔ رنگ برنگی مچھلی کی ہنسی نکل گئی اور وہ تیرتی ہوئی دور نکل گئی، جبکہ بندر خشکی پر بیٹھ کر بڑی دیر تک خود کو سکھاتا رہا۔ اور قریب ہی ایک سفید بگلا کھڑا تھا۔ بولا، آؤ میں تمہیں اڑنا سکھاتا ہوں، جلدی کرو میں اڑنے لگا ہوں۔ بندر پھر بے چارگی سے بولا، لیکن میں تو اڑ نہیں سکتا۔ بگلے نے اسے کہا، سب سے اونچے ناریل کے درخت پر چڑھ جاؤ اور اپنے بازو پھیلا کر چھلانگ لگا دو، تم اڑنے لگو گے۔ بندر نے بگلے کا کہا مانا، لیکن وہ پورے زور سے سیدھا ریت پر آ کر گر گیا۔ کچھ ناریل بھی ٹوٹ کر اس کے سر پر آن گرے۔ بندر نے زور سے بولا، ہائے اللہ، میں مر گیا۔ بندر نے ادھر ادھر بگلے کو دیکھا مگر وہ اڑ کر جا چکا تھا، تو بگلا وہاں نہیں تھا۔ تبھی بندر کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ چھلانگ لگا کر خوشی سے اٹھا اور کہنے لگا، میں ناریل اور کیلے کے درخت کاٹوں گا اور ان سے کشتی بناؤں گا، اس کشتی میں بیٹھ کر دوسرے جزیرے تک پہنچ جاؤں گا جہاں مجھے بہت سے دوست مل جائیں گے۔ تبھی سمندر سے ایک آواز آئی، یہ بہت ہی احمقانہ ترکیب ہے۔ بندر نے دیکھا تو وہ ایک سبز رنگ کا چھوٹا سا کچھوا تھا جو آہستہ آہستہ خشکی سے سمندر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، اگر تم جزیرے کے درخت کاٹ لو گے تو کھاؤ گے کہاں سے، اور دوسرے پرندے بھی بھوکے مر جائیں گے۔ بندر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کچھوا بولا، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر سوار کر کے وہاں لے جاتا ہوں، لیکن تم بہت بڑے اور بھاری ہو۔ یہ کہہ کر کچھوا سمندر کے پانی میں تیرتا ہوا گم ہو گیا۔ بندر اس کے جانے کے بعد پھر اکیلا رہ گیا۔ وہ اتنا اداس تھا کہ رونے لگا۔ وہ رو رہا تھا کہ اچانک سمندر سے ایک بہت بڑا کچھوا نکلا، اس کا رنگ بھی سبز تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چھوٹے بندر کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، آنسو پوچھ لو اور میری پیٹھ پر بیٹھ کر مضبوطی سے مجھے پکڑ لو، اب تم کبھی اکیلے نہیں رہو گے، میں تمہیں دوسرے جزیرے تک لے چلتا ہوں۔ کچھوے کا ہول اتنا بڑا اور سخت تھا کہ بندر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ محفوظ رہے گا۔ پھر اس نے کچھوے کی کمر پر بیٹھ کر سمندر میں جھانکا تو اس نے دیکھا کہ چھوٹا سبز کچھوا ابھی اس کے ساتھ تیر رہا ہے۔ ننھا کچھوا بولا، مجھے علم تھا کہ میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے میں نے
دادا جان سے کہا کہ وہ تمہاری مدد کرے، وہ بہت عقل مند اور نیک دل ہیں۔ چھوٹے بندر نے مسکرا کر کہا، تم بھی بہت اچھے ہو، تمہاری مہربانی کا شکریہ، اب میں کبھی اکیلا نہیں رہوں گا۔ میں اس جزیرے پر جا رہا ہوں جہاں بہت سے میری طرح کے بندر ہیں جو میرے دوست بن جائیں گے۔